جنوبی ہندوستان کی ریاست تمل ناڈو کے شہر وانیمباڑی میں عظیم الشان اردو کتاب میلے کا آغاز ہو چکا ہے۔ جہاں جہاں کوئی اردو بولتا ہے وہاں وہاں سارا ہندوستان بولتا ہے۔ جہاں جہاں کوئی اردو بولتا ہے وہاں وہاں سارا ہندوستان بولتا ہے۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ جی ہاں، 3 جنوری 2023 بروز منگل وانمباڑی شہر میں شاندار اردو جلوس کے ساتھ قومی اردو کتاب میلے کا آغاز ہوا ہے۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دہلی اور وانمباڑی مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کے اشتراک سے وانمباڑی کی تاریخی اسلامیہ کالج میں 9 روزہ اردو کتاب میلہ منعقد کیا گیا ہے۔ وانمباڑی کے دفتر بلدیہ سے لے کر اسلامیہ کالج تک اردو جلوس نکالا گیا، جس میں وانمباڑی کی اہم شخصیات طلباء نے کثیر تعداد میں شرکت کی، اردو سے محبت، اردو سے چاہت کا ثبوت پیش کیا۔ اس جلوس کے بعد اسلامیہ کالج کے وسیع و عریض میدان میں 25ویں قومی اردو کتاب میلے کا افتتاح عمل میں آیا۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان NCPUL نے پہلی مرتبہ تمل ناڈو میں اردو کتاب میلہ منعقد کیا ہے۔ NCPUL کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عقیل احمد نے کہا کہ اردو زبان محبت، اخوت، اتحاد اور بھائی چارے کی زبان ہے۔ اس شیریں زبان کو ہندوستان کے ہر خطے میں فروغ دینے کے لیے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان سرگرم عمل ہے۔ خاص طور پر جنوبی ہندوستان کی ریاستوں میں قومی کونسل اردو کے فروغ کے لیے ہر ممکن کوشش اقدامات کرنا چاہتی ہے۔ لہٰذا جنوبی ہندوستان کے لوگ یہاں کی اردو تنظیمیں، انجمنیں NCPUL کی اسکیموں سے فائدہ اٹھائیں۔ افتتاحی اجلاس میں VIT یونیورسٹی ویلور کے بانی اور وائس چانسلر ڈاکٹر جی وشوانادان، ڈاکٹر عبدالحق اردو یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر مظفر علی شامیری، رئیس التجار ملک محمد ہاشم، اردو کتاب میلے کے کنوینر پٹیل محمد یوسف اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ 3 جنوری سے 11 جنوری 2023 تک سجائے گئے اس 9 روزہ اردو کتاب میلے میں تقریباً 60 بک پبلشرز نے حصہ لیا ہے۔ کتابوں کی خرید و فروخت کے ساتھ ہر دن ادبی و ثقافتی پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ میلے کے منتظمین نے تمام اردو والوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس میلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اردو کتاب میلے کو کامیاب بنائیں، اردو زبان و ادب کے فروغ میں حصہ لیں۔ پیش ہے جنوبی نیوز کی رپورٹ۔ اردو کی ترقی میں ہاتھ بٹائیں گے ان کو خوبصورت سند یعنی سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ پورے عوام کو اور خاص طور پہ جو یہ ریاست ہے، اسٹیٹ ہے تمل ناڈو کے تمام لوگوں کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اردو ایک ایسی زبان ہے جو محبت کی زبان ہے۔ اردو زبان کے اندر لنک لینگویج بنانے کی یا بننے کی پوری قوت ہے، طاقت ہے اس کے اندر۔ اردو ایک ایسی زبان ہے کہ کم و بیش ہندوستان کے ہر خطے میں بولی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے۔ اور جیسا کہ ہمارے وائس چانسلر صاحب نے کہا کہ جو نان اردو والے ہیں وہ بھی اردو بولتے ہیں اور بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں تمام یہاں کے لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ اردو سیکھیں، اور جتنے یونیورسٹیز ہیں تمل ناڈو میں جہاں اردو کی پڑھائی نہیں ہوتی ہے ان کے وائس چانسلرز کو یہ میں کہنا چاہتا ہوں
कि हम उनके यूनिवर्सिटी में सेंटर देंगे उर्दू का, वो सेंटर हमारे सेंटर को चलाएं, मैनेज करें, और जो उर्दू बिल्कुल नहीं जानते हैं उन्हें उर्दू वो सिखाएं, ताकि उर्दू के ज़रिए हम पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मोहब्बत का पैगाम दे सकें और हम तमाम दुनिया के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर ला सकें और एक साथ जोड़ कर रख सकें। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ। See, today I am happy that in Islamic College the Urdu Kitaab Mela is being organized, and also we thank Government of India for taking the initiative in this, and the Muslim Educational Society is organizing. There are a few places where Muslims have taken the initiative in education. Vaniyambadi is one among them. Of course, in Tamil Nadu, the northern districts like North Arcot, Madras, Chennai, etc., they have taken the lead in educational institution. And I am happy that Islamic College is hosting this, which has completed 100 years. Very rarely a college completes 100 years. And I am happy that the guest has come from all the way from Delhi. And this is a place, Vaniyambadi is a historical place. In fact, your Hyder Ali and Tipu Sultan stayed here for a few days. And the first battle of Tipu Sultan was in Vaniyambadi because his father was sick. He went to the battle at the age of 17. So this is a very historical place. And I am happy that this important function is being held here to encourage learning of Urdu, because Urdu is a very important language spoken in more than 10-15 countries of the world. According to figures, about 23 crores of people are speaking Urdu. Of course, India is one among the major population which speaks Urdu. We have more than 7-8 states where it is recognized as a second language. It is one among the 22 languages under the Constitution of India and the 8th schedule of the Constitution. And in fact, once Urdu was proposed in the name of Hindustani as the official language of India. It's all old history, but somehow it was not possible. With the casting vote of Rajendra Prasad, Hindi became the official language because it was divided into 50-50. That's the kind of language, and now it is the official language of Pakistan along with English, and Urdu is used in many parts. It's not only language of Muslims, even Hindus speak Urdu. For example, I had a friend from Hyderabad who was a Reddy by caste. He used to speak always in Urdu in Parliament. Once I asked him, "You are a Reddy, why can't you talk in Telugu?" He said, "My Urdu is better than my Telugu." That's how the influence of Urdu was there throughout the country. And in Tamil Nadu, the northern districts, we have an advantage because many of the colleges started like Islamic College, Abdul Hakim College, New College, SIET, etc. But still, this community has made progress in education. मैं मोहम्मद अशरफ मियासी उर्दू एकेडमी का चेयरमैन हूँ, और हम जो है उर्दू के फ़रोग़ और बक़ा के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि न्यू कॉलेज के अंदर ये एकेडमी बहुत सालों से काम करते आ रही है, और यहाँ वानिम्बाड़ी जो है एक ऐसा मरकज़ है, और इस्लामिया कॉलेज में जहाँ मेरी तालीम हुई है, यहाँ पर उर्दू का बोलबाला है। मैं समझता हूँ कि हमारे इलाके में वानिम्बाड़ी उर्दू का गहवारा है, और यहाँ से ही उर्दू जो है फैलती है, पनपती है और आगे बढ़ती है। दूसरे इलाक़ों की बनिस्बत, जैसा कि अभी हमारे चांसलर साहब VIT के उन्होंने फरमाया कि वानिम्बाड़ी एक मरकज़ है, और ख़ासकर इस्लामिया कॉलेज में उर्दू का बहुत फ़रोग़ हो रहा है। यहाँ की उर्दू की जो शोबे उर्दू है, यहाँ से बहुत सारे बच्चे फारिग होकर बहुत सारे इलाक़ों में फैले हुए हैं।
صرف ہندوستان کے اندر، صرف تمل ناڈو کے اندر ہی نہیں بلکہ سارے علاقے کے اندر، سارے ہندوستان کے سارے چپے چپے میں وانمباڑی کے جو طلباء ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں. الحمدللہ آج یہ اچھا کام ہو رہا ہے. وہاں پوچھا تھا کہ علاقائی زبان کے ساتھ اردو کی آپ کیسے ترقی کریں گے، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اردو کی خاصیت ہے، اس کی خصوصیت ہے کہ وہ کسی بھی علاقائی زبان کے ساتھ بڑا دوستانہ ماحول میں بڑی ہی محبت کے ساتھ، میل جول کے ساتھ وہ آگے بڑھتی ہے. یہ خاص بات ہے اردو کی. اور اردو کی خاص بات یہ بھی ہے کہ وہ کبھی کسی زبان کی مخالفت اس نے نہیں کی اور اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہی. تو کوئی مقامی زبان ہو، کوئی علاقائی زبان ہو. رہا یہ سوال کہ تمل ناڈو میں دیکھیے کہ سب سے پہلی بات تو میں قومی کونسل فروغ اردو زبان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ میلہ یہاں لگایا، تمل ناڈو میں لگایا، جس کی بہت بڑی ضرورت تھی. اور خاص طور پر وانمباڑی کو میں نے ہمیشہ تمل ناڈو کا لکھنؤ کہا ہے، اور اس کے کئی اسباب ہیں. یہاں پر بہت شعراء گزرے ہیں. یہاں ہم نے سنا ہے کہ جگر مراد آبادی صاحب بھی تشریف لائے تھے، اور جب یہاں اقبال صدی تقریبات منائی گئی تھی 1977-78 میں، ہندوستان کا کوئی ایسا پروفیسر نہ رہا ہوگا جس نے اس سہ روزہ اقبال صدی تقریبات میں حصہ نہ لیا ہو. இது உள்ளபடியே ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட 25வது தேசிய உருது புத்தக கண்காட்சி நம்ம அது வாணியம்பாடியில் தென் இந்தியாவிலேயே கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 ஸ்டேட்டில் அதிகமாக இருக்கிற பகுதியிலையும் அதுவும் தமிழ்நாட்டில் முக்கியத்துவம் கொடுத்து வாணியம்பாடியில் கொடுத்தது சட்டமன்ற உறுப்பினராக இது தேர்ந்தெடுத்த வாணியம்பாடி முஸ்லீம் எஜுகேஷனல் சொசைட்டி மெம்பர்ஸ்க்கும் இதுக்காக பாடுபட்ட அனைத்து நண்பர்களுக்கும் இந்த நல்ல நேரத்தில் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். من بعد ما جاء
أولئك لهم عذاب عظيم. تو اس نے تم کو اس سے بچا لیا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی تمہارے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. اور چاہیے کہ تم میں سے یہ جماعت ہو جو بھلائی کی طرف بلائے اور اچھے کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں. اور ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ کیا اور اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی باتیں آ چکی تھی، اور انہی کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.